پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی مزید سرجیکل سٹرائکس نظر آتی ہیں کہ میرے گھر میں آ کے مجھے مارا جائے، مجھے قتل کیا جائے، میرا مال لوٹا جائے اور میں دیکھتا رہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں افغانستان سے لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہے کہ اگر اندر جا کے بھی ان کے اوپر حملے کرنے پڑے تو کرنے چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کریں گے تو یہ نظام ٹوٹ جائے گا اور عمران خان اس نظام کو نہیں چلنے دے گا. مزمل صاحب، آپ جیسے صحافی زندہ باد، آپ جیسے صحافی روز اس کو ہیرو بنا کے بٹھاتے ہیں یہاں پہ اور آپ ہی اس کو چلا رہے ہیں. تحریک انصاف کی سیاست میں اس وقت ایک ہی چیز ہے، عمران خان کی رہائی اور صحت. تینوں بہنوں نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ ان کی صحت کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. آج کے اس اعلان کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے؟ ان کا پولیٹیکل سٹیچر کیا رہ گیا باقی؟ اندر سے بودھی سیاست کر رہے ہوں گے. جو ریاست بیرسٹر گوہر سے بات کرتی تھی، جو ریاست محمود خان اچکزئی سے بات کرنے کو تیار تھی، اس کو اب صرف علیمہ خان سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے علیمہ خان کی خواہش تو یہی ہے نا کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے. یہ سب محسن نقوی کے ایجنٹ اور ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے تو آج پوری پارٹی غدار قرار دے. کہ جتنے نام آپ نے لیے، یہ اگر غدار ہیں اور یہ جو خواتین ہیں یہ پارٹی کو چلا لیں گی. جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں وہ اڈیالے کے بعد ناکے پہ کھڑی ہوتی ہیں، ثابت قدم کھڑی ہوتی ہیں اور ہر منگل کو ریاست کو للکارتی ہیں. بس ان کا سارا ایشو وہ اس کے حوالے سے کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس اور کوئی کام کی بات ہے نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کو بھی امبیرس کر دیا جو نیا چیف منسٹر بنایا انہوں نے. وہ جس قسم کی گفتگو کل کر رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لوں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کو میں تباہ برباد کر دوں گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بشرا بی بی نے رہائی کے بعد ایک 26 نومبر کیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے اور وہ ٹکرا جانا چاہتی تھی، علیمہ خان بھی اب ایک اور 26 نومبر یا 9 مئی چاہتی ہیں. مزمل، ناممکن بات کر رہے ہو. سب سے بڑا ٹکراؤ جو ہوا تھا وہ وہی تھا جس کی قیادت اس دن بشرا بی بی کر رہی تھی. عمران خان مائنس ہو گیا ان حالات میں. اس وقت تو مائنس ہی ہے بیکاز ہی از بیہائنڈ دا بار. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علیمہ خان پوری پارٹی کو کہیں گی قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دو. دیکھیں گے نا کہ ان کے کہنے پہ کتنے لوگ استعفے دیتے ہیں. اچھا، آپ کو اب عمران خان کی رہائی نظر آتی ہے؟ او یس. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کافی ہلچل ہے. اس منظرنامے میں کی ہلچل کو سمجھنے اور عالمی منظرنامے کی جو ہلچل ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آج اپنے استاد جیسے دوست، جو میرے استاد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، دونوں رشتے ہیں میرے ان کے ساتھ، جناب افتخار احمد صاحب کو دعوت دی ہے. آپ ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، ہر جگہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. مزمل، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. افتخار صاحب، آج کی خبر تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب پارٹی عمران خان کی صحت اور رہائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، ہم خود سارے فیصلے کریں. دیکھیں، اگر میں سمجھوں تو تحریک انصاف کی سیاست میں اس وقت ایک ہی چیز ہے، عمران خان کی رہائی اور صحت. اور تو وہ کسی چیز پر سیاست کر نہیں رہے، نہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، نہ کوئی عوامی سیاست کر رہے ہیں. اگر یہ فائز علیمہ خان کے پاس چلی گئی ہیں تو ساری سیاست علیمہ خان کے پاس چلے گی، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی سیاست باقی نہیں. مزمل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ تینوں بہنوں نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ ان کی صحت کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم فیصلے کریں گے کہ کہاں جانا ہے، کدھر اس کو لے جانا ہے، کہاں پہ اس کا علاج ہونا ہے. بالکل یہ بات انہوں نے آج صاف کھول کے کہہ دی ہے. ابھی اس کی پارٹی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آج کے اس اعلان کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے؟ ان کا پولیٹیکل سٹیچر کیا رہ گیا باقی؟ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک تیسری ابھرتی ہوئی سیاسی قوت تھی یہ، اور اس نے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور یہ متبادل کے طور پہ یہ پیش ہو رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم بہتر ہیں دوسروں کے مقابلے میں.
لیکن جس کرائسس کا آج ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی اندر سے بودھی سیاست کر رہے ہوں گے اور اتنی ویک پالیٹکس کر رہے ہوں گے. ان کا کوئی ڈھانچہ ہی نہیں نظر آ رہا انتظامی طور کے اوپر. اور جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، پرووینشل ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. بلا قیادت جیل میں چلی جائے، وہ کمیٹیز کام کرتی رہتی ہیں، یہ وہ پالیسیز پہ کام ہوتا رہتا ہے. رہائی کے لیے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، جلسے بھی کیے جاتے ہیں، اور مسالت کے لیے بہت سارے ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ہر معاملے میں پٹ گئے ہیں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اگر ہم پولیٹیکل اس کو دیکھیں تو یہ ایک افسوسناک سیاسی واقعہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیف منسٹر تھا تو علیمہ خان کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. جب وہ علیمہ خان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا تو ان کو یہ بات بری لگی. اس چیف منسٹر کی چھٹی ہو گئی. ایک چیف منسٹر ایسا لایا گیا جو کہہ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر انقلاب لے کے آؤں گا. اس چیف منسٹر کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بشرا بیگم ہیں جو ان کے اپنا عمران خان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہے. یہ 4 خواتین پاکستان کی سب سے ایسی پارٹی جو کہ کہتی ہے کہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس کو چلا رہی ہیں. پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہوا کہ خواتین پارٹی کو چلا رہی ہوں اس انداز میں. پارٹی کو چلایا خواتین نے. بیگم کلثوم نے چلایا جب نواز شریف کے اوپر سخت وقت تھا. بیگم نصرت بھٹو نے اس کا چلایا جب ذوالفقار علی بھٹو پہ مشکل وقت تھا. پھر نسیم ولی خان پاکستان کی پالیٹکس میں ایک خاتون لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوئی پیڑنے کی تحریک میں. پھر اپنا محترمہ بینظیر بھٹو کی ہمارے پاس مثال ہے. لیکن وہ تمام انڈیویجول پارٹی کو جواب دے تھے یا کم از کم پارٹی کے ساتھ مشاورت کرتے تھے. یہ نہیں وہ تھا کہ وہ اکلے کل تھے اور ان کے فیصلے حتمی ہوتے تھے. ان کے اندر بہت ڈبیٹ ہوتی تھی اور ڈبیٹ کے بعد فیصلے ہوتے تھے اور فیصلوں پر عمل کیا جاتا تھا. لیکن ہم یہ عجیب کھیل دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اور خاص طور پہ جو آج واقعہ جس کو آپ حوالہ دے رہے ہو، مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سارا کچھ دیکھ کے. کیا علیمہ خان اب پی ٹی آئی کی چیئرمین نہیں ہے؟ اب ساری سیاست ان کے پاس نہیں ہے. اب ریاست کو، جو ریاست بیرسٹر گوہر سے بات کرتی تھی، جو ریاست محمود خان اچکزئی سے بات کرنے کو تیار تھی، اس کو اب صرف علیمہ خان سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے علیمہ خان کی خواہش تو یہی ہے نا کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے. یہ بالکل خواہش ہے. جبکہ بشرا کی خواہش یہ ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں. بیرسٹر سیف جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کر رہا ہے ایک ڈائلاگ کے اندر جو ابھی بھی چل رہا ہے. جب آپ اور میں آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، اور وہ ڈائلاگ یہ ہے کہ درمیانی رستہ نکال لیا جائے. اس میں بیرسٹر سیف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بشرا کے جو فیملی ممبرز ہیں جو ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی آخری ملاقات جو ہوئی ہے، اس کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی رستہ نکل آئے. لیکن یہ جو آج آپ نے دیکھا رویہ، اس رویے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کلیش بڑھ جائے گا پارٹی کے اندر، اور پھر بہت مشکل ہو جائے گا کون کس کے ساتھ جاتا ہے. یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے. نہیں، پر انہوں نے تو آج دیکھے نا نیم کالنگ کی اور کہا کہ حامد خان کہاں ہے، لطیف کھوسا کہاں ہے، علی ظفر کہاں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اگر کچھ کرنا ہوتا ہے ان لیڈروں نے تو کچھ کر دیتے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو محسن نقوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ سب محسن نقوی کے ایجنٹ اور ٹاؤٹ ہیں. انہوں نے تو آج پوری پارٹی غدار قرار دے دی. آج تو انہوں نے سب کو غدار قرار دے دیا اور خود وہ عمران خان کی حامی بن کر جھنڈا لے کے باہر آ گئی. مزمل یہ کتنی افسوسناک بات ہے. میں نے آج بات کا آغاز اس بات پہ کیا ہے. یہ افسوسناک بات ہے نا کہ جتنے نام آپ نے لیے یہ اگر غدار ہیں اور یہ جو خواتین ہیں یہ پارٹی کو چلا لیں گی، ان کی کیا قربانی ہے پارٹی کے حوالے سے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. انہوں نے کیا کوئی ایسی مہم چلا لی؟ انہوں نے کون سی ایسی قیادت کر لی کسی جلسے کی، کسی جلوس کی، کسی دھرنے کی؟ تو جن کو یہ تانا دے رہے ہیں، بہرحال انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی
اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ جو بنیادی سوچ تھی اس پارٹی کے اندر وہ درست نہیں تھی. یہ پارٹی سمجھتی تھی کہ پاکستان کے 80% لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور بنیادی طور پہ یہی اندازہ ان کا غلط تھا. اور ہم جیسے لوگ ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے, لیکن ان کو یقین کامل تھا کہ 80% لوگ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کتنی اٹیمپٹ کی, کوئی اٹیمپٹ ان کی کامیاب نہیں ہوئی. یہ خواتین بات کر رہی ہیں, یہ خواتین مجھے بتائیں کہ جو اٹیمپٹس ہوئیں ان میں سے کس کس اٹیمپٹ میں یہ شامل تھی, مجھے چلیں یہ بتائیں. لاہور میں جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا لاہور آیا جلسہ کرنے, تو یہ خواتین تھیں وہاں پہ اسٹیج کے اوپر, یہ کسی بھی جلسے جلوس میں تھی. لاہور میں یا پنجاب میں انہوں نے کون سی جدوجہد کی, یہ جو آج بیٹھے یہ مطالبہ کر رہی ہیں. بار تو ہوتی ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا, وہاں وہ اڈیالے کے بعد ناکے پہ کھڑی ہوتی ہیں, ثابت قدم کھڑی ہوتی ہیں اور ہر منگل کو ریاست کو للکارتی ہیں. مزمل آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ ان پہ سجیدہ بات کر رہے ہیں یا ویسے ذرا اپنا پاسنگ ریمارکس دے رہے ہیں کہ وہ اڈیالے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے مزمل. ایک کو حقیقت یہ ہے کہ یہ پارٹی ایکسپوز ہو گئی ہے اور اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پارٹی کے بانی کو, اور یہ بات علیمہ خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور یہی وہ مسئلہ ہے جو الجھن ان کے لیے بنتا جا رہا ہے, کیونکہ پارٹی کا بانی اور بشرا جانا چاہتے ہیں ایک ایسے معاہدے کی طرف جو ان کی اب ضرورت بنتا جا رہا ہے. اور یہ جو باتیں آج کر رہے تھے کہ جی ہمیں ان کی صحت کا مسئلہ ہے, بس ان کا سارا ایشو وہ صحت کے حوالے سے کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس اور کوئی کام کی بات ہے نہیں, بلکہ انہوں نے تو اس کو بھی امبیرس کر دیا جو نیا چیف منسٹر بنایا انہوں نے خیبر پختونخوا کا. وہ جس قسم کی گفتگو کل کر رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لوں گا, میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو میں تباہ برباد کر دوں گا, میں ایک نئی فورس بنا رہا ہوں. یار آپ کو یاد ہوگا کہ فورس تو بنائی تھی عمران خان نے خود بھی, ٹائیگر فورس, اور آپ کو یاد ہے کہ کتنے لاکھوں لوگ اس نے شامل کیے تھے. تو کدھر گئی وہ ٹائیگر فورس, اور کیا رول تھا اس ٹائیگر فورس کا جس کی قیادت وہ لیڈر خود کر رہا تھا. تو اب یہ جس فورس کی یہ بات کر رہے ہیں جس کی قیادت یہ نوجوان چیف منسٹر کرے گا, وہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ اور حالات اتنے خراب ہیں خیبر پختونخوا کے کہ بجائے ادھر توجہ دے. یعنی حد ہے کہ یہ جو ابھی جنازہ ہوا بنسیرے کے اندر, وہاں پہ گستاخ صاحب بھی موجود تھا, وہاں پہ دوسری قیادت بھی موجود تھی, مقامی قیادت بھی موجود تھی, یہ چیف منسٹر وہاں پہ نہیں موجود تھا. ان کو یہ چاہتے کیا ہیں اصل میں, واٹ میسج دے آر گیونگ ٹو the پیپل آف پاکستان. یہ فوکس صرف عمران خان کی رہائی پہ ہے اور صحت پہ ہے, nothing else is important than that. مزمل اگر چلے مزمل ہم ایک بات آج کر لیتے ہیں آپ اور میں, ایک سپوز کرتے ہیں عمران خان رہا ہو گیا, کیا ہوگا بتائیے؟ تو طوفان آ جائے گا پاکستان کی سیاست میں. وہ کہتے ہیں ریزے کی طرف بہ جائے گا پورا نظام, اڑا کے رکھ دے گا وہ پورا نظام کو. کہاں چلا جائے گا نظام مزمل صاحب, یہ مجھے بتائیں گے آپ؟ وہاں جہاں کولمبو میں چلا گیا, وہاں جہاں ڈھاکے میں چلا گیا, وہاں جہاں کٹمنڈو میں چلا گیا, وہاں عمران خان جب نکلے گا عوام کے سمندر کے ساتھ تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. جو مثالیں آپ دے رہے ہیں, پہلی بات ہے کہ وہ فیڈریشن کے ممالک نہیں ہیں, وہاں پہ فیڈریشن نہیں ہے. ہمارا ملک ایک فیڈرل کنٹری ہے, یہاں پہ 4 صوبے ہیں, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو بتائیں وہاں پہ یہاں پہ انقلاب آپ بتا رہے تھے مجھے آگے تبدیلی کے ساتھ, تو اس میں عوام کی شمولیت سے جو تبدیلی ہوئی اس کے نتائج پھر کیا نکلے؟ ابھی آپ تازہ ترین بنگلہ دیش کی مثال دینا چاہیں گے, کیا کسی نے اٹھا کے کسی کو جا کے تخت پہ بٹھا دیا؟ پروسیس ایک ہوتا ہے, اور پروسیس الیکشن کے ذریعے آتا ہے. یہ کوئی انقلاب, یہ جو واقعات آپ مجھے بتا رہے ہیں, کیا ان انقلابات کے نتیجے میں لوگوں نے کسی کو اٹھا کے جا کے بادشاہ دے دی, اس کو اقتدار ٹرانسفر کر دیا؟
اچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بشرا بی بی نے رہائی کے بعد ایک 26 نومبر کیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے اور وہ ٹکرا جانا چاہتی تھیں، علیمہ خان بھی اب ایک اور 26 نومبر یا 9 مئی چاہتی ہیں، اسی لیے وہ پارٹی کو سائڈ لائن کر رہی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اور سہیل افریدی مل کر، چونکہ پارٹی میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، باقی لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو وہ نظام سے ٹکرانے کے لیے آج انہوں نے سب کو سائڈ لائن کر مزمل ناممکن بات کر رہے ہو، پاسبل نہیں ہے. سب سے بڑا ٹکراؤ جو ہوا تھا وہ وہی تھا جس کی قیادت اس دن بشرا بی بی کر رہی تھی. اس رات کو وہ خاتون وہاں تک پہنچی. یہ ان کی بہنیں تھیں اس وقت اس جلوس میں؟ نہیں، مجھے سوال کا جواب بھی دینا آپ. وہ تو بشرا بی بی کا شو تھا نا، علیمہ خان کا شو تو نہیں تھا. اب علیمہ خان اپنا شو چلائے گی. مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی یہ کوئی اور ہے، خاندان کچھ اور ہے، سیاسی طور پہ ان کے پاس کوئی کہنے کو دینے کو کوئی چیز نہیں ہے. 14 سال سے ایک صوبے کے اندر اقتدار ہے، وہاں کے لوگوں کو کچھ ایسی نئی چیز دے نہیں سکے، تو کون ان کے ساتھ چلے گا بھائی؟ اچھا، میں آپ کو نہیں لگتا مانتا. ہے اتنی جو پی ٹی آئی میں آج علیمہ خان نے ٹیک اوور کر لیا، بشرا بی بی اپنا گروپ چلا رہی ہیں، بیرسٹر گوہر آج اپنی صفائیاں دے رہے تھے، باقی سب کو غدار قرار دے رہی تھی، تو عمران خان تو مائنس ہو گیا نا، اب تو حصے بکھرے ہی ہو رہے ہیں. افسوسناک ہے، میں نے پہلے کہا یہ غلط ہوا نا. نہیں، ایک پر پولیٹیکل آپ فورس مانتے ہیں ہوتی ہے عمران خان مائنس ہو گیا؟ ان حالات میں. اس وقت تو مائنس یہ بیکاز ہی از بیہائنڈ دا بار. اس کے گرفت پارٹی پر کمزور ہو گئی ہے ملاقاتیں بند ہونے سے، اس کی سیاست پر گرفت بھی کمزور ہو گئی ہے ملاقاتیں بند ہونے سے. مدمل صاحب جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو جلسے کیے، مجھے کوئی ایسا جلسہ بتائیں جس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو. کوئی ایک سا مجھے جلسے کی نشاندہی کریں. آپ پاکستان کے سینئر 3 صحافیوں میں سے ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور آپ بہت ساری وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو مجھے ایسا آدمی نہیں جانتا. مجھے بتائیں کس جلسے میں 1 لاکھ سے زیادہ کی گیدرنگ ہوئی؟ اور وہ جلسے ہیں جن میں اس وقت کی ریاستی اداروں نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی، کسی رستے میں کوئی ٹینکر نہیں کھڑا کیا، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی، پولیس کا صفائی تک نہیں وہاں گیا. تو کون سا انقلاب آ گیا تھا؟ اور کتنے جلسے کیے، کتنے جلوس کیے، کس کس کو برا نہیں کہا، کس کس کو گالی نہیں دی، کس کس کا تمسخر نہیں اڑایا. پوری کی پوری ریاستی مشینری کا مذاق اڑایا گیا، پاکستان کے افواج کا مذاق اڑایا گیا. اس کے کہنے پر پاکستان سے باہر لوگوں نے پاسپورٹ جلائے، پاکستان کے جھنڈے جلائے، پاکستان کے جو آرمی سربراہ تھے ان کی تصاویر جلائی گئی. یہی ہوا نا؟ تو کیا ان تمام جلسے جلوسوں سے پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی کا عمل آ گیا؟ نہیں آ سکا. میں یہ مانتا ہوں 9 مئی سے بھی نہیں آ سکا اور 26 نومبر سے بھی نہیں آ سکا. تو پھر یہ بات مان لی جائے، رستہ ہے بیٹھ کے بات کی جائے، جس کی آفر مخالف پارٹیوں نے بھی سب سے پہلے آفر ان کو ملی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے گورنمنٹ بنائیں، جو ایک قابل عمل چیز تھی. اس میں بھی یہ تیار نہیں ہوئے. پھر وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی مسائل پر. یہ بات نہیں کی، حالانکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے بات نہیں مانی. پھر ایک کمیٹی بنی، کمیٹی نے طے کر لیا کہ الیکشن کب ہوں گے. بحث یہ ہوئی کہ مئی کی کون سی تاریخ طے کی جائے. جب کمیٹی واپس گئی بانی کے پاس، بانی نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. جب میں نے آپ کو کہا جب وہ باہر تھا، جب کوئی ریاستی جبر، ریاستی ظلم، ریاستی غنڈہ گردی اس کے خلاف نہیں ہو رہی تھی، تو پھر کون سا انقلاب آ گیا تھا؟ کیوں لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس ملک کو ثابت کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ یہ ملک جو ہے اندر سے کمزور ہے اور یہاں پہ سرمایہ کاری مت کرو؟ ایک رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کریں گے تو یہ نظام ٹوٹ جائے گا اور عمران خان اس نظام کو نہیں چلنے دے گا. اب یہ کہہ رہی ہے کہ رہا کر دیں نظام کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، عمران خان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام سے ٹکرا سکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
میں لفظ اوقات کا میں نے نہیں استعمال کیا بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار آل دی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اتنی ورتھ ہی نہیں ہے، میں اس کو انگریزی میں اور اس کی میں نے مثال دی آپ کو مزمل. میں نے کہا کہ جب اس میں کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی دہشت گردی کے خلاف نہیں ہو رہی تھی، اغوا نہیں وہ کیے جا رہے تھے، ان کی عورتوں کو نہیں اٹھایا جا رہا تھا بقول ان پہ تشدد نہیں ہو رہا تھا، ان کو زیادتی نہیں ہو رہی تھی، تو کیا کر لیا تھا؟ تو پھر ریاست ڈری ہوئی ہے جو ملاقاتیں بھی بند رکھتی ہے، جو رہا بھی نہیں ہونے دیتی، جیل مینول ہے، خوف کا شکار ہے. مزمل صاحب آپ جیسے صحافی زندہ باد، آپ جیسے صحافی روز اس کو ہیرو بنا کے بٹھاتے ہیں یہاں پہ، اور آپ ہی اس کو چلا رہے ہیں. اگر آج میں اور آپ یہ پروگرام نہ کر رہے ہوں تو ایشو پاکستان کے اور بہت خوفناک ہیں. ایشو اس وقت یہ کہ افغانستان پاکستان کے بارڈرز کے اوپر کیا کر رہا ہے، ایشو یہ ہے اس وقت کہ بلوچستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ اب تو پنجاب کے بارڈر کے اوپر بھی حملے ہونے شروع ہو گئے. ایشوز یہ ہیں، اور یہ جو کھیل چلائی جا رہی ہے بانی کے حوالے سے، مجھے تو لگتا ہے یہ ایک خاص گروپ اس سارے معاملے کو چلا رہا ہے تاکہ عوام کو جو اصل مسائل ہیں ان سے ان کی توجہ ہٹا دی جائے. آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے ایسے؟ میں نے تو آپ کو سیدھا سوال کیا ہے کہ جب عمران آزاد تھا، کھلا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، جڑ سے کہہ رہا تھا، ہر ایک کو برا کہہ رہا تھا، تو کیا ہو گیا تھا؟ اور کون سا جلسہ ہے جو لاکھ سے زیادہ کا تھا؟ بتائے نا یار مزمل، میرے کسی سوال کا تو جواب دے دو. نہیں، میں مانتا ہوں کہ جلسے بڑے تھے لیکن لاکھ سے زیادہ نہیں تھے، یہ بات ٹھیک ہے. لاکھ جتنا جلسہ کوئی نہیں تھا، بڑے جلسے تھے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اچھے جلسے انہوں نے کیے، ریکارڈ نہیں بھی توڑا تو وہ اچھے جلسے تھے، ان میں عوام موجود تھی. لیکن یہ کہ لاکھوں لوگ تھے ایسا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو اچھا، اگر اس وقت نہیں تھے جب قائد خود موجود تھا، جب قائد بہت جذباتی تقاریر کر رہا تھا، تو اب کون جناب قیادت کرے گا لوگوں کو لانے کے لیے؟ نہیں، آج عمران خان جیل میں ہو تو پی ٹی آئی 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتی. یہ بات تو مختلف جگہ پہ مختلف مقام پر ثابت ہو گئی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آج نہیں مزمل، میں آپ سے ایک اور ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ عمران خان رہا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو موبلائز کرے گا، پھر اسلام آباد کی موبلائز کیا، موبلائزیشن شروع ہو گئی. اب لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جلسہ ہو گیا. پہلا دھرنا دے گا اسلام آباد ڈی چوک پہ، وہ ایک دھرنا دے گا. اس سے پہلے مزمل، اس سے پہلے کتنے عرصے کا دھرنا دیا تھا انہوں نے وہاں پہ؟ کتنا لمبا دھرنا تھا وہ؟ کتنے کا؟ 129 دن کا. تو 129 دن کے دھرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ میں پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے سڑک پہ لے کے آیا ہوں گا، تو کیا پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے سڑک پہ لا سکا؟ اور اس کے ساتھ تو طاہر القادری صاحب بھی شامل تھے. وہاں پہ تو قبریں کھود دی گئی تھیں، وہاں پہ تو کفن پہن لیے گئے تھے. یہ حقیقت ہے یہ نہیں؟ تو رزلٹ کیا ہوا تھا، انجام کیا ہوا تھا؟ دیکھو، تبدیلی آ سکتی ہے، اور تبدیلی ایک پارلیمانی ڈیموکریسی میں رستہ اس کا ہے. آپ ڈائلاگ کریں، آپ بات کریں، آپ طے کریں آپ کس قسم کا الیکشن چاہتے ہیں. آپ کو الیکشن کمیشن پر اعتراض ہے، آپ کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا نام دینا چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو. آپ کو اعتراض ہے فارم 45، 46، 47 کے اوپر، آپ تجویز بتائیں اب ہمیں کہ کس قسم کا فارم 45، 46، 47 آپ چاہتے ہیں. آپ کس قسم کا الیکشن رزلٹ کی جو کلیکشن ہے اس کا کون سا نظام چاہتے ہیں جو اس قابل ہو، جس پہ آپ کو بھی اعتبار ہو اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی اعتبار ہو کہ ہاں یہ جو ووٹ ڈالا گیا اس ووٹ کو ویسے کاؤنٹ کیا گیا جیسا یہ ووٹ ڈالا گیا. یہ وہ ڈیبیٹ ہے. اور پھر آج آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں اور زیر بحث ہے. NFC ایوارڈ کی بات کی جا رہی ہے، نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، ایک پروجیکٹ بنا NIFC کے نام کے اوپر، اس کی بات کی جا رہی ہے. بہت خوفناک صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر. اس کے بارے میں ان کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ ان کی پارٹی کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ یہ پارٹی تو سینٹ میں بھی ہے، یہ قومی اسمبلی میں بھی ہے، یہ 2 صوبائی اسمبلیوں میں، ایک صوبائی اسمبلی میں تو اکثریت میں ہے، اقتدار میں ہے، اور پنجاب کے اندر 107 ان کے اراکین ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر یہ بات کریں تو اس کے اوپر ڈائلاگ ہو، ہمیں بھی سمجھ آئے گی کیا چاہتے ہیں.
محض ایک آدمی کو رہا کر دینے سے ملک کا نظام تو نہیں بدلا جا سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کو رہا کر کے لایا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بٹھا دیا جائے گا. وہ تو بندہ وہ جس نے 2 پارلیمنٹیں توڑی, اس پارلیمنٹ کے کمیٹیوں کے میں لوگوں کو کہا باہر نکل جاؤ. وہ تو پارلیمانی ڈیموکریسی میں یقین ہی نہیں رکھتا. وہ تو طالبانائزیشن کے ایک خاص تصور کا حامی ہے, اور وہ طالبانائزیشن کا تصور پورے پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علیمہ خان پوری پارٹی کو کہیں گی قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دو, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں گے نا کہ ان کے کہنے پہ کتنے لوگ استعفے دیتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے کہنے پہ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ ممکن ہے 5, 10, 15 دے دیں. میں دیکھو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر پہلے بھی تو استعفے دلوائے انہوں نے نا. کیا ہوا تھا, اب اس کا انجام کیا ہوا تھا مجھے بتا. چل اچھا بھلا جس دن یہ ووٹ آؤٹ ہوا, اس نے جو میٹنگ کی, اس میٹنگ میں بیٹھے سارے لوگ چاہتے تھے کہ کنٹینیوشن کی جائے اور بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اس کو مقابلہ کیا جائے. اس نے کہا سب ریزائن کر دو, کوئی نہیں جائے گا. وہ آدمی پارلیمانی ڈیموکریسی میں یقین ہی نہیں رکھتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہو جو اس کے لیے ہو. ایسا تو مزمل ممکن نہیں ہے ایک فیڈرل سسٹم کے اندر, یہ پاسبل نہیں. اچھا, آپ کو اب عمران خان کی رہائی نظر آتی ہے؟ او یس, میں نے کہا آپ کے پروگرام میں کہ اس کے لیے بیرسٹر سیف کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے, اور بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف وغیرہ کا جو مسئلہ, آپ کا خیال ہے ایک دن میں انہوں نے یہ سارا بارگین کر لیا تھا؟ نہیں جناب, ایک لمبے ڈائلاگ ہوتے ہیں. جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تو وہ ایک گارنٹی کے تحت گئے تھے نا. اور یہ جو دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ جو وہ بیمار تھے, تو جناب بیمار تھے, آپ کے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی, کابینہ کا فیصلہ تھا. وہ پروسیس ایسے چلا تھا نا. خود محترمہ بے نظیر بھٹو جو پاکستان سے باہر گئیں, ان کو واپس آنے کا جو پروسیس تھا وہ ایسا پروسیس تو نہیں تھا کہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا اور وہ واپس آ گئی ہوں. آج ڈائلاگ یہ شروع کریں, اور ڈائلاگ کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس قسم کا الیکشن ان کے ذہن میں ہے. جو ان کے ریزرویشن ہے وہ بتائیں, اور باقی جو ایشوز ہیں پاکستان کے, NFC ایوارڈ کے بارے میں بات ہے, نئے صوبوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, پانی کے ایشوز کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اب ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں یہ کیا پالیسی لاتے ہیں, کیا لائے عمل دیتے ہیں, آئے ہوں ڈائلاگ کریں. وہ کہتے ہیں یہ سب باتیں ہوں گی عمران خان کی رہائی کے بعد, اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہو سکتی. With all respect to you, Muzammal, I respect the judicial system, whether I totally like it or not. Let the judiciary decide the fate of the cases which are pending against him. اچھا, آپ ذرا آگے چلتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا کہ زیادہ بڑا مسئلہ تو افغانستان ہے. Yes. آپ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی مزید سرجیکل سٹرائکس نظر آتی ہیں, لڑائی نظر آتی ہے, یا آپ کے خیال میں کوئی بات چیت ہو جائے گی, امن ہو جائے گا؟ آپ کو کدھر جاتے حالات نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ امن کی کوئی بات ہوگی, کیونکہ دیکھیں آج سے کچھ مہینے پہلے بھی یہ بات ہوئی. ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمارے پہ دباؤ ڈالا, میٹنگ بھی ہوئی ترکی کے اندر, بات طے بھی ہوئی, لیکن وہ نہیں مانے. اور جو معاہدہ ہے جو کیا ہوا امریکہ کے ساتھ انہوں نے, اس میں ایک گارنٹی ہے کہ ان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور یونائٹڈ نیشن کی اب رپورٹ ہے کہ یہاں پہ اس افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو دہشت گرد ہیں ان سے تو 5-6 ممالک کو خدشہ ہے اور خطرہ ہے, اور وہ وہاں پہ جا کے مداخلت کرتے ہیں. یہ کچھ چھپی بات تو نہیں ہے. تو میں ایک بات اور سرجیکل سٹرائکس ہوں گی, مزید پاکستان میں بمباری کرے گا مزید. مزمل یہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ پاکستانی نہیں ہیں. میں اور آپ بھی بہت سارے پاکستانی, ہم ایک پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ میرے گھر میں آ کے مجھے مارا جائے, مجھے قتل کیا جائے, مجھے ذبح کیا جائے, مجھے چوری کی جائے, میرا مال لوٹا جائے اور میں دیکھتا رہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. وی آر اے اسٹیٹ ریکگنائزڈ بائی دی یونائٹڈ نیشن.
ہمیں اپنے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ہمیں اپنی سلامتی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگلی لڑائی, اگلا لائے عمل تو ابھی لڑائی کا ہی ہے, ابھی تو لڑائی ہوگی, ابھی امن تو نہیں ہوگا. بالکل ہوگی تو وی مسٹ فائٹ فار اٹ, وائی ناٹ. ہمیں افغانستان سے لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمیں افغانستان سے لڑائی کے لیے اس لیے تیار ہونا چاہیے, اگر افغانستان یہی حرکتیں کرتا رہا جو وہ کر رہا ہے تو ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا ہوگا. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہے کہ اگر اندر جا کے بھی ان کے اوپر حملے کرنے پڑے تو کرنے چاہیے, جس کو ہم ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب جس کی مرضی آئے, جہاں سے مرضی ہے وہ داخل ہو اور وہ حرکت کر کے چلا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو افغانستان کی عوام ہے یا جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ کتنا عرصہ پاکستان کے ٹریڈ بائیکاٹ اور سارے بائیکاٹ کو سسٹین کر سکتی ہے, یا یہ حربے ناکام ہو گئے ہیں, اب واحد حربہ لڑائی کا ہے؟ مزمل, جہاں تک ایک انٹرنیشنل ہمارے پر اوبلیگیشن ہے, وہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ ایک انٹرنیشنل ہمارے پر اوبلیگیشن ہے, اس کا ہمیں احترام کرنا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں سے مال جاتا ہے اور واپس مال یہاں پہ آ کے اسمگل ہو کے رک جاتا ہے. اب بارڈرز بند ہیں جنگ کی وجہ سے, اور یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ بھی ہو اور ہم بارڈرز کو کھول بھی دیں اور یہ ٹرکوں کی موومنٹ بھی ادھر سے ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ صرف ہم تو ذمہ دار نہیں ہے سارے معاملے کے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حملہ آور حملہ کرتا رہے اور ہم محض کچھ ٹریڈ کی خاطر, کچھ پیسوں کی خاطر اپنے جانے دیتے رہیں. یار مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, اتنے نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں, سپاہی آفیسرز, جے سی اوز, سویلینز, رینجرز کے لوگ, پیٹرولنگ کرنے والے, پولیس والے, اس پچھلے 6 مہینے میں اتنے تو میرا خیال ہے بہت بڑی جنگ میں نہیں ہم نے ہماری جانی نقصان اتنا ہوا, مالی نقصان اتنا ہوا جتنا اب ہم نے کروا لیا ہے. اچھا, آپ کو حکومتی اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ٹھیک چلتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل. اس میں کوئی آپ کو آپ کے ذہن میں جو سوال ہے اس حوالے سے وہ کیجیے, میں جواب دوں گا. نہیں, ابھی سندھ اسمبلی نے دیکھے نا جی, سندھ کی تقسیم کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جو سمجھ لگتا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہے, بن گئی وہ قرارداد. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 صوبوں میں سے صوبے بنا لیں اور سندھ کو بالکل تقسیم نہ کریں. اس کا مطلب نئے صوبے بننے کو پیپلز پارٹی نے روک دیا, اس عمل کو روک دیا انہوں نے. پھر ان کی ایم کیو ایم سے لڑائی, ایم کیو ایم کی وفاقی حکومت مسلم لیگ نون پر جو ڈپینڈنس ہے, تو چیزیں ہمیں کریکس تو نظر آ رہی ہیں. مزمل, یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے, آپ نے کی بات میں یہی کر رہا تھا کہ دیکھیں نئے صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ ڈبیٹ تو ہونی چاہیے نا ملک میں. یہ تو نہیں نا کہ ایک دن پارلیمنٹ میں آپ 28ویں اور 27ویں 28ویں ترمیم کی طرح ایک مسودہ لے جائیں اور ووٹ کروا, ایسا نہیں ہوگا. یہ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور ایک صوبے کی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا, یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے. اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے 2 آرٹیکلز ہیں, قرارداد پاس کر کے ڈبیٹ روک دی نا. اگر وہ پبلک ڈومین میں ڈبیٹ جاری رکھتے اور قرارداد دیکھیں, قرارداد پاس کرنے کا مطلب ہے آپ نے ڈبیٹ پر پابندی لگا دی. اگر ڈبیٹ پہ پابندی کر دی, مزمل ڈبیٹ پہ پابندی لگی پارلیمنٹ کے اندر, لیکن آپ پر اور مجھ پہ پابندی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, اگر 28ویں ترمیم کو آپ کہتے ہیں لا کر ایک دم صوبے بنانا غلط ہے, تو پھر ایک دم قرارداد لا کے اور نئے صوبے بننے کی راہ روکنا بھی غلط ہے. آپ پبلک ڈومین میں ڈبیٹ ہونے دیتے. دیکھیں مزمل, دیکھیں یہ اسمبلیوں کا حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کس قسم کی قرارداد پیش کرتے ہیں, اور پاکستان کے آئین میں 2 آرٹیکلز ہیں صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس صوبے کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ 2/3 سے وہ قرارداد پاس کر کے آگے بھیجے. اس کا میکینزم ابھی تک یہی ہے. تو بات ہو رہی ہے, اور اگر کیا ایک نیا میکینزم ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی, تو اس کے لیے ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے نا. جس سے بڑا ہم سینگ, اور آپ یہ کہہ رہے ہو جب ایک صوبہ قرارداد پاس کرتا ہے تو پھر وہ ڈبیٹ کو روک دیتا ہے. نہیں, وہ ڈبیٹ کو روک دیتا ہے صرف اسمبلی کی حد تک. وہ ایم کیو ایم کو نہیں روکتا, وہ آپ کو نہیں روک رہا, وہ مجھے نہیں روک رہا.
وہ کہتے ہیں کہ صوبہ تقسیم نہیں ہونا چاہتا. جو صوبے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی لاجک لے کے آئیں. وہ کس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے پاپولیشن کی بنیاد پہ اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو زبان کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر زبان کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ایڈمنسٹریٹولی کرنا چاہ رہے ہیں. دیز تھنگ نیڈ ٹو بی ڈسکس. ہندوستان میں پنجاب کے صوبے تقسیم ہوئے نہیں ہوئے پنجاب, تو پنجاب میں تینوں جگہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ مختلف ہے, لیکن ڈبیٹ تو ہوئی نا. ڈبیٹ کے بغیر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ ان چیزوں پہ بھی ان پٹ دے. میں بانی کو رہائی کی معاملے پہ سارا معاملہ نہ چلائے. یہ وہ چیزیں ہیں. چلے آپ کے میں نے سوال کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں بانی رہا ہو گیا, آ گیا باہر. How will he go to the parliament? He will go to the parliament through election, یا چلے جائیں گے دروازوں کو توڑ کے جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ دروازوں کو توڑ دیں گے. لاکھوں لوگ, ان کا خیال ہے کہ وہ نکلیں گے, اور لاکھوں لوگ پچھلی دفعہ نہیں تھے 2014 میں, اب ہوں گے, اور لاکھوں لوگ لے جا کر وہ نیست و نابود کر دیں گے نظام کو, ٹیک اوور. مزمل ایسا واقعہ آخری دفعہ آپ نے کہاں پڑھا اور کہاں ہوتا دیکھا؟ مجھے اس ملک کا نام بتا دیجیے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہو جائے گا, اگر کہیں اور نہیں ہوا تو ایسی کون سی بات ہے؟ ایسی بات نہیں کرو. ایک پڑھ لکھے آدمیوں اور لوگ سن رہے, آپ مجھے اور آپ کو سن رہے ہیں. دیکھو رستہ وہی ہے پارلیمنٹ میں جانے کا, وہ ہے آئینی, وہ ہے تھرو الیکشنز. وہ کہتے ہیں جو خان کہتا ہے وہ ہوگا آئین. تو پھر ود آل ریسپیکٹ ٹو خان, لیٹس ویٹ فار that he comes with the آئین. ٹھیک, انتظار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو تھینک یو ویری مچ مزمل کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم بات کریں. اور ویسے میں جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ سوچئے گا کہ بغیر کانسٹیٹیوشن کے, بغیر الیکشن کے کون سی پارلیمنٹ چل سکتی ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی شکل کیسی ہوگی, وہ پارلیمنٹ کی صورت کیسی ہوگی, خاص طور پہ ایک فیڈرل نظام کے اندر. بہت بہت شکریہ.